अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फुरकान बामानी बामुहावरा तर्जमा तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 45। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, इला रब्बे का, आपने रब की कुदरत की तरफ, कैफ़ा कि कैसे, मद्दज़िल्ला उसने फैला दिया साए को, वलऊ और अगर, शाआ वो चाहता, लजअलहु तो अलबत्ता बना देता उसको, साकिनन साकिन ठहरने वाला, सुम्मा फिर, जअलना शम्सा हमने बनाया सूरज को, अलैहि उस पर, दलीला रहनुमा दलील। आयत नंबर 46। सुम्मा फिर, कबाज़नाहु हमने समेट लिया उसको, इलैना अपनी तरफ, कब्ज़न यसीरा समेटना थोड़ा थोड़ा। आयत नंबर 47। वाहुवल्लज़ी और अल्लाह ही वो ज़ात है, वही है अल्लाह जिसने जआला बनाया, लाकुमुल लैला तुम्हारे लिए रात को, लिबासम वन्नौमा रात को लिबास, वन्नौमा और नींद को, सुबातम ज़रिया आराम, वजालन नहारा और उसने बनाया दिन को, नुशूरा उठने का वक़्त, उठ खड़े होने का वक्त। आयत नंबर 48। वाहुवल्लज़ी और वही है अल्लाह, वही है ज़ात, वही है अल्लाह जिसने अरसल रिहा भेजा हवाओं को, बुशरम खुशखबरी देने वाली, बैना यदै पहले, रहमत ही अपने रहमत यानी बारिश से पहले, व अनज़लना और हमने नाज़िल किया, मिनस्समाए आसमान से, माअन पानी, तहूरा पाक करने वाला। आयत नंबर 49। लिनोहिए ताकि हम ज़िंदा करें, बेही उसके ज़रिए से, बल्लतम मैता मुर्दा शहर को, वनुस्की है और ताकि हम पिलाएं वो पानी, मिम्मा उन चीज़ों में से जिनको खलकना हमने पैदा किया, अनामम व अनासिया कसीरा मवेशियों को और बहुत से इंसानों को। आयत नंबर 50। वलकद और अलबत्ता तहकीक, सर्रफना हो हमने फेर फेर कर बयान किया है इसको यानी कुरान को, बैनहुम उनके दरमियान, लियज़क्करू ताकि वो नसीहत हासिल करें, फ़ाबा फिर भी इनकार किया, अक्सर उन्नास से अक्सर लोगों ने, इल्ला मगर, कुफूरा कुफ्र करने से इनकार नहीं किया, यानी इनकार नहीं किया। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 45। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल्ला, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, क्या आपने अपने रब की कुदरत की तरफ नहीं देखा कि उसने साया कैसे फैलाया। यहाँ से फिर तौहीद के दलाइल का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में किस तरह साया फैलाया है, जो सुबह सादिक के बाद से सूरज के तुलू होने तक रहता है, यानी उस वक़्त धूप नहीं होती, धूप के साथ ये सिमटना और सिकुड़ना शुरू हो जाता है। वलौ शाअ लजअलहु साकिनन और अगर वो चाहता तो उसको साकिन कर देता, ठहरा देता, यानी हमेशा साया ही रहता, सूरज की धूप साए को ख़त्म ना करती। सुम्मा जअलना शम्सा अलैहि दलीला, फिर हमने सूरज को इस साए पर रहनुमा बना दिया, दलील बना दिया, यानी धूप ही से साए का पता चलता है कि हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। अगर सूरज ना होता तो साए से भी लोग मुतारफ़ ना होते, साया जो है उसका तारफ़ ना होता। आयत नंबर 46। सुम्मा कबाज़नाहु इलैना कब्ज़न यसीरा,
اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا، یعنی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کا گھمبیر گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 47، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، یعنی لباس جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، والنوم سباتا، اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا۔ یعنی سباتن کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں۔ نیند انسان کے جسم کے عمل کو کاٹ دیتی ہے، فعل کو عمل کو کاٹ دیتی ہے، جس سے اس کو راحت میسر آتی ہے۔ بعض کے نزدیک سبات کے معنی تمدد پھیلنے کے ہیں۔ نیند میں بھی انسان دراز ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سبات کہا جاتا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اللہ فرماتے ہیں اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، اٹھنے کا وقت بنایا، چلنے پھرنے کا وقت بنایا، کام کاج کرنے کا بنایا۔ یعنی نیند جو موت کی نظیر ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار کرتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، کام کاج کرتا ہے اور تجارت کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6324 ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے نیند سے تو آپ یہ دعا پڑھ دیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اکٹھے ہونا ہے۔ آیت نمبر 48، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا، اتارا۔ طہوراً فعول کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے، بمعنی طاہر مطہر، جو پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو، طاہر جو پاک ہو اور مطہر جو پاک کرنے والا ہو، یعنی ایسی چیز جو پاک کرنے والی ہوتی ہے، جس طرح کہ وضو کے پانی کو وضو اور ایندھن کو وقودن کہا جاتا ہے۔ اس معنی میں پانی طاہر خود بھی پاک اور مطہر دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ یہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 67 ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 66 ہے، اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 327 ہے، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 520 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ہاں اگر اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدل جائے تو ایسا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 49، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيهِ ہے مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں۔ آیت نمبر 50، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اللہ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے اس کو ان کے سامنے بار بار بیان کیا،
یعنی قرآن مجید کو اور بعض نے صرفناہ میں ہے کا مرجع بارش کو قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں، یعنی کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی شہر کے ایک حصے میں بارش ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی، اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سڑک ایک طرف ہوتی ہے، سڑک ایک ہی جا رہے ہیں، ایک سائڈ پہ ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پہ نہیں ہوتی، اور کبھی دوسرے حصوں میں ہوتی ہے پہلے حصے میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے کہیں بارش برساتا ہے اور کہیں نہیں برساتا، اور کبھی کسی علاقے میں اور کبھی کسی علاقے میں بارش برساتا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ ایک کفر اور ناشکری یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت الہی کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیا جائے، جس طرح کہ جاہل کہتے ہیں، اہل جاہلیت کہا کرتے تھے کہ کما فی الحدیث، حدیث میں اس عقیدے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔